अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ परिंदों की बोलियां बल्कि हवाओं और तमाम दुनिया के ऊपर हुकूमत दे रखी थी। और इस वाक़े को कुरान कुछ यूँ बयान करता है कि जब एक हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर ये बताता है कि एक कौम के बारे में कि वो कौम मलका सबा की कौम है जिसे हर चीज़ में से कुछ हिस्सा दिया गया है और वो कौम सूरज की परस्तिश करती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा की तरफ एक पैगाम भेजते हैं कि वो महल में हाजिर हो। अब जब मलका सबा महल में आने के लिए रज़ामंद हो जाती है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक अजीब वाक़या पेश आता है। जब हज़रत सुलेमान कहते हैं कि मुझे मलका सबा का तख्त उसके आने से पहले यहाँ पर चाहिए, तो वहाँ पर एक जिन खड़ा होता है जिसका नाम इफ़रीत होता है। वो कहता है कि मैं वो तख्त आपकी इस महफिल के ख़त्म होने से पहले पहले ले आऊँगा। जबकि वहाँ पर एक और शख्स खड़ा होता है जिस शख्स का नाम कुरान पाक में नहीं लिया गया और जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके पास किताब का इल्म था। वो कहता है कि मैं पलक झपकने से पहले मैं मलका सबा का तख्त आपके सामने ले आऊँगा। वो मलका सबा जिसको हज़रत सुलेमान ही के दौर में अल्लाह ने एक बहुत बड़ी सल्तनत दे रखी थी जिसे हुदहुद देखकर भी हैरान हो गया था। तो यकीनी तौर पर उस मलका का तख्त कोई छोटा सा तख्त तो नहीं होगा। अब वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से कितना दूर था, वो पलक झपकने से पहले वहाँ पर आ कैसे गया, और वो बेनाम शख्स जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सिर्फ इतनी डिटेल दी कि उसके पास किताब का इल्म था। इस बात को आपने याद रखना है। इस वाक़े को थोड़ा और समझने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है आप लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट, वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और टेलीपोर्टेशन के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, और क्वांटम फिज़िक्स से ज़रा सी भी आशनाई रखने वाले तमाम लोग टेलीपोर्टेशन के नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। क्वांटम फिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है जो कि नाकाबिल यकीन हद तक छोटे ज़र्रात होते हैं। और जब मैं टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक वर्ड तो लाजमी आया होगा जिसे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। फ़िज़िक्स के इस इल्म को अगर हम एक सादा मिसाल से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ यूँ बयान हो सकती है कि दो क्वांटम पार्टिकल्स को अगर हम निहायत करीब ले आएँ, इतना करीब कि वो अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को एक जैसा कर लें, या फिर किसी और वजह से दो क्वांटम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ एक तरह की हो जाएं और उसके बाद हम उन दोनों को दूर लेकर जाना शुरू कर दें। यानी कि एक पार्टिकल को अगर आप ज़मीन पर रखते हैं और दूसरे को स्पेस में लेकर चले जाते हैं तो जो भी तब्दीली ज़मीन वाले पार्टिकल में होगी वो अपने आप स्पेस में ठहरे हुए पार्टिकल पर भी रोनुमा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इन्हें कितना ही एक दूसरे से दूर कर दिया जाए मगर एक ना नज़र आने वाला और एक ना समझ में आने वाला ताल्लुक इन दोनों के दरमियान हमेशा जुड़ा रहेगा। यानी कि कोई भी चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन आप एक पार्टिकल पर अप्लाई करेंगे तो वो बिना कोई सफ़र तय किए बैक वक्त दूसरे पार्टिकल पर भी अप्लाई हो जाएगी। सुनने में तो ये एक नाकाबिल यकीन चीज़ लगती है मगर ये हकीकत है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके मुताबिक कायनात में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती, मगर यहाँ पर क्वांटम इंटेंगलमेंट का अमल रोशनी की रफ्तार से भी शायद 10,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। यही वो वजह थी कि उस वक्त आइंस्टाइन के साथ और कुछ साइंसदानों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और इस अमल को, जो कि नाकाबिल यकीन हद तक तेज़ी से हो रहा था, इसे एक ऐसा अमल करार दिया जो कि इंसानी अक्ल से बाहर है, जिस पर अभी भी रिसर्च बिल्कुल ज़ीरो है। क्वांटम फिज़िक्स से आशनाई रखने वाले तमाम लोग जॉन बेल के नाम से तो वाकिफ़ ही होंगे, जिसने 1973 में ये कहा था कि ये अमल नामुमकिन नहीं है मगर ये रफ्तार, जिस रफ्तार से ये अमल हो रहा है वो रफ्तार नामुमकिन लगती है। यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर फिज़िक्स के तमाम लॉज अपना दम तोड़ रहे थे। कुछ साल पहले तक तो क्वांटम फिज़िक्स को समझना ही बहुत मुश्किल था
مگر آج ایسے بہت سے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں جس میں بڑی کامیابی کے ساتھ ایک فوٹون کو دوسری جگہ پر بنا کسی وقت کے ٹرانسفر یا ٹیلی پورٹ کیا جا چکا ہے۔ ابھی تک ہم کچھ فوٹونز اور کچھ ایٹمز کو کچھ میٹر کے فاصلے تک ٹیلی پورٹ کرنے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں، مگر کسی جاندار چیز کو ٹیلی پورٹ کرنا یہ ابھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے اگر ایک وجہ پر بات کریں تو وہ ہے ڈیٹا، انفارمیشن۔ کسی جاندار کے جسم کو ڈیٹا کی صورت میں، انفارمیشن کی صورت میں بہت زیادہ پارٹیکلز میں توڑنا اور پھر اسے ٹیلی پورٹ کر کے دوسری طرف اس کے تمام پارٹیکلز کو اسی انفارمیشن کے ساتھ اسی طرح سے دوبارہ سے جوڑ دینا، جو کہ ابھی ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سٹوریج سینٹر یعنی کہ آئرن ماؤنٹین ڈیٹا سینٹر جو کہ USA میں ہے، جس میں ہم تقریباً 1.5 بلین GBs تک ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ہیومن باڈی میں جینیٹک کوڈ کی صورت میں 60 زیٹا بائٹ تک ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے، یعنی کہ 60,000 بلین GB ڈیٹا یہ صرف ہماری باڈی میں، ہمارے سیلز میں ہی سٹور ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان ابھی اس چیز سے کتنا دور ہے کہ وہ کسی جاندار کو ٹیلی پورٹ کر سکے۔ اور اگر اس عمل کے لیے ہم کوئی ایسا علم سیکھ بھی جاتے ہیں تو اس عمل کے لیے بجلی کتنی خرچ ہوگی اس پر آپ خود ریسرچ کیجئے گا۔ یعنی کہ ابھی یہ سب کوانٹم لیول پر ہی پاسبل ہے، مگر اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں ایسا عمل ہونا بالکل پاسبل ہے جو سپیڈ آف لائٹ سے بھی 10,000 گنا یا اس سے بھی بہت زیادہ سپیڈ سے ہو سکتا ہے۔ اتنی رفتار کہ جتنی ایک انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، یعنی کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اب ذرا سورہ نمل کی آیت نمبر 39 دیکھیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ ایک طاقتور جن یہ کہتا ہے کہ آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے۔ مگر ملکہ سبا کا تخت کہاں تھا؟ وہ قوم آخر کہاں بستی تھی؟ ریسرچرز کے مطابق قوم سبا یمن سے لے کر ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کا مرکز وہ یمن ہی تھا۔ مگر ملکہ سبا کے اس عظیم تخت کو یمن سے یروشلم لانا یعنی کہ 2350 کلومیٹر دور، اور وہ بھی اتنے قلیل وقت میں کہ حضرت سلیمان کو جن نے کہا کہ آپ کے اپنے تخت سے اٹھ کر بیٹھنے سے پہلے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر سپیڈ آف لائٹ کی بات ہو رہی، جیسے اس جن کے پاس بجلی کی سی تیزی ہو، اور وہ اس جگہ سے جا کر فزیکلی اس تخت کو اٹھا کر حضرت سلیمان کے پاس لے آئے، جو کہ وہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افریت جنوں کی وہ قسم ہے جو جنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مگر ان آیات کو میں جب بھی پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات لازمی آتی تھی کہ آخر جب اس جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتا تھا، تو اس سے بھی زیادہ جلدی تخت لانے کا مطالبہ آخر کیوں کیا گیا؟ اور وہ آدمی کیوں سامنے آیا جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو لے آؤں گا؟ اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی کیوں کہا؟ یعنی کہ یہاں پر وہ فزیکلی جا کر اس تخت کو نہیں لا رہا، بلکہ وہ کسی علم سے اس تخت کو لے کر آ رہا ہے، جیسا کہ ٹیلی پورٹیشن میں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ سال پہلے ہم کوانٹم فزکس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، مگر اب ہم نے ایسے تجربات بھی کر لیے ہیں جس میں ہم نے ایک فوٹون کو اور کچھ ایٹمز کو ٹیلی پورٹ کیا ہے۔ مطلب کچھ سال پہلے ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں تھا، مگر آج ہمارے پاس وہ علم موجود ہے۔ جس چیز کو انسان پہلے ناممکن سمجھتے تھے، آج علم آنے کے بعد اس چیز کو ممکن سمجھا جانے لگ گیا ہے۔ اور یہاں پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس شخص کے پاس ٹیلی پورٹیشن ہی کی طرح کا کوئی ایسا علم تھا جسے انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ مگر انسانی عقل بہت سے ایسے علوم کو تسلیم نہیں کرتی تھی جو آج ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔
ان تمام باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد میرا دماغ پھر وہیں پر لوٹ جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت جلد ایسی نشانیاں ظاہر کر دوں گا کہ تم حق کو پہچان جاؤ گے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایسے تصورات جو وقت چلنے کے ساتھ ساتھ سائنس میں جنم لے رہے ہیں، قرآن پاک 1400 سال پہلے ہی ان تمام تصورات کو پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہے، جبکہ ہم نے قرآن پاک کو شاید صرف عربی پڑھنے کے لیے اور ثواب کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا علم والے اور بغیر علم والے کیا وہ برابر ہیں؟ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا تم سوچتے نہیں؟ اور جگہ جگہ پر آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل رکھنے والوں کے لیے ان آیات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ایسی پورٹلز کھول دیتا ہے کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو اور پہچانو کہ یہ کاریگری آخر ہے کس کی، آخر اسے بنانے والا کس قدر علم والا اور کس قدر طاقتور ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں جوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسرے لوگوں میں موجود نہیں تو ہم اس کی تعریف اپنے لیے کس طرح سے قبول کر سکتے ہیں، جبکہ وہ چیز ہماری اپنی ہے ہی نہیں۔ اور وہ تخت کیا صرف ٹیلی پورٹیشن کی وجہ سے ہی وہاں پر آ سکتا تھا، یا پھر قرآن پاک ایک اور سمت میں بھی اشارہ کر رہا ہے، یعنی کہ اسپیس ٹائم میں کرو آ جانا، اسپیس ٹائم کا سمٹ جانا، یعنی کہ ورم ہول کا بن جانا، ایک ایسا عمل جو اب سائنس کی دنیا میں بہت زیادہ شہرت پاتا جا رہا ہے، ورم ہولز کا کانسیپٹ، یعنی کہ کائنات کے کسی ایک سرے سے دوسرے سرے پر پل بھر میں پہنچ جانا۔ اب وہ شخص جن کا نام ہمیں قرآن پاک میں تو نہیں ملتا مگر کچھ روایات میں ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ اب اللہ کے اس بندے کے پاس کتاب کا کون سا علم تھا؟ کیا وہ ٹیلی پورٹیشن کا علم تھا یا پھر ڈائمینشنز کا علم؟ واللہ عالم۔